یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، جیسے ہم کرسمس سیزن میں سے گزر رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آئیے آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے چند باتوں پر دھیان لگائیں گے۔ ایک بڑا مشہور پیسج کرسمس کے حوالے سے متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب، اور اس کی ہم 11ویں اور 12ویں آیت میں سے چند باتوں کو آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ عزیزو، 2 باتیں آج کرسمس کے حوالے سے جو اس پیسج کے اندر اور ان آیات کے اندر ہم سیکھتے ہیں، مل کر ان کو سیکھیں گے اور اس کو اپنائیں گے۔ پہلی بات، انہوں نے جو بچہ مریم کی گود میں ہے اس کو سجدہ کیا ہے، مقدسہ مریم کو سجدہ نہیں کیا۔ پہلی بات آج یہاں پر جو ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سجدے ٹھیک کریں کہ ہم سجدے کس کو کر رہے ہیں۔ اس کرسمس کے موقع پر یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو سجدہ کریں، کیونکہ سارے سجدے اسے واجب ہیں۔ دوسری بات جو مجوسیوں سے میں اور آپ سیکھتے ہیں، اور لکھا ہے، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ ہیرودیس بھی بادشاہ ہے، پر مجوسیوں کی ایک خوبصورت بات جو آج ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے بادشاہوں کے اندر سے اپنا بادشاہ چن لیا اور جانا کہ یہی حقیقی بادشاہ ہے۔ یہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور لکھا ہے، خواب میں ہدایت پا کر اپنی راہ کو چلے گئے، اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اس کرسمس کے موقع پر بڑا یہ خوبصورت پیغام مجوسی ہمیں دیتے ہیں کہ جو لوگ ایک دفعہ یسوع کو سجدہ کر لیں، ان کو دوبارہ کبھی کسی ہیرودیس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یسوع کو سجدہ کرنے والے کبھی انسانوں کے آگے، مقبروں کے آگے سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ جس کو وہ سجدہ کرتے ہیں اس نے فرمایا تھا، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ یہ کرسمس کا پیغام ہمیں آج واضح کرتا ہے کہ آئیے، اگر ایک دفعہ ہم نے یسوع کو اپنا حقیقی مالک اور آقا تسلیم کر لیا ہے، کبھی واپس نہ مڑیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کا تاج ملے گا۔ جو آخر تک برداشت کرے گا اس کو زندگی کا تاج ملے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی سیکھتے ہیں، ان کے بارے یہ روایات ہیں کہ یہ بھی جو مجوسیوں نے یسوع کو سجدہ کیا یہ بھی بادشاہ تھے، اور انہوں نے اپنے تاج اور اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کیا۔ اور کرسمس کا ایک اور پیغام جو مجوسی ہمیں سکھاتے ہیں کہ کرسمس کا پیغام فروتنی کا پیغام ہے۔ فروتن ہو جائیے، ہم اپنی خودی کا انکار کریں اور مسیح کا اقرار کیجئے، تب ہی ہمارا کرسمس ہے۔ جو لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اس کو سجدہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کبھی کسی دوسری راہ پر گامزن نہیں ہوتے، آئیے اس کرسمس کے موقع پر راہ، حق اور زندگی کو اپنائیے اور صرف اسی کو سجدہ کریں، کیونکہ وہی سجدوں کے لائق خداوند ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔